بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 16 ہے، اور آج کی نشست میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ بھی غسل سے متعلق ہے کہ فصل فیما لا یوجب الاغتسال۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جس سے غسل واجب نہیں ہوتا، یعنی جو چیزیں غسل واجب نہیں کرتی۔ پچھلے سبق میں یہ آخری پوائنٹ رہ گیا تھا کہ جس میں غسل جو ہے انسان پر وہ لازم ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ صورت یہ ہے تو یفترض تغسیل المیت کفایتاً کہ میت کو غسل دینا فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ میت کی باقی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، لیکن میت کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض ہے اور یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی بھی مسلمان نے یہ کام کر لیا تو باقیوں سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب ہم اس فصل میں دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہے جس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تقریباً 10 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مصنف نے، کہتے ہیں عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها، کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس سے غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ دو چیزیں تو یہ ہے، ایک ہے مزی و ودی، مزی اور ودی، اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ منی تو آپ جانتے ہیں، منی عمومی طور پر شہوت کے ساتھ آتی ہے اور گاڑا پانی ہوتا ہے سفید، اور عمومی طور پر انسان پر اس وقت انسان کے بدن سے نکلتا ہے جب انسان صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، یا انسان کا احتلام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک مزی کی بات ہے تو مزی یہ اس پتلے پانی کو کہتے ہیں جو عمومی طور پر انسان کو جب شہوت آتی ہے تو ہلکا سا جو ہے نا جوش کے بغیر اور جوش مارے بغیر انسان کے عضو تناسل سے تھوڑے تھوڑے 1-2 قطرے ہلکے سے نکل آتے ہیں، اور یہ کود کر چلانگ مار کر نہیں نکلتے بلکہ ہلکے سے آرام سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ منی تو باقاعدہ چلانگ مار کے نکلتا ہے اور باقاعدہ کود کے نکلتا ہے، لیکن جو مزی ہے یہ آرام سے نکلتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا بوس و کنار کرتا ہے تو اس وقت شوق میں انسان کے بدن سے عضو تناسل سے مزی آرام سے نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، 1-2 قطرے نکل آتی ہے، تو اس سے وضو واجب ہوتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ ودیون، ودی کہتے ہیں اس قطروں کو جو بیماری کی وجہ سے کبھی پیشاب سے پہلے تو بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد جو ہے انسان کے بدن سے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ودیون۔ تو ان دونوں سے بھی وضو واجب ہوتا ہے، ان سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ نمبر 3 اور نمبر 4، وَإِحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ وَالْمَرْأَةُ فِيهِ كَالرَّجُلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَوِلَادَةٌ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو مثال کے طور پر خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کو احتلام ہوا ہے، باقاعدہ اس نے مکمل تفصیل کے ساتھ دیکھا کہ بھئی مجھے احتلام ہوا ہے، لیکن اس نے جب جاگ کے دیکھا تو نہ کوئی قطرے تھے اور نہ بدن پر کوئی نشانی ہے، نہ کپڑوں پر کوئی نشانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھے، اور اس میں مرد اور عورت برابر ہے، یہی راجح قول ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے کہ بھئی عورت جو ہے وہ کرے غسل، لیکن یہ ہے کہ ظاہر روایہ اور صحیح قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں پر غسل واجب نہیں ہے جب تک کہ کوئی قطرے وغیرہ اور کوئی نشانات وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر ایک عورت کا بچہ پیدا ہو جائے لیکن بچے کے ساتھ یا بچے کے بعد عورت کو کوئی خون نہ آئے، نفاس کا کوئی خون ایک قطرہ بھی نہ آئے، تو کیا اس پر غسل واجب ہے یا نہیں؟ صاحبین کی رائے یہ ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی، کہ ایسی عورت پر غسل واجب نہیں ہے، جبکہ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ ایسی عورت پر غسل واجب ہے۔ مصنف نے تو صاحبین کی رائے کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی عورت پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس پر غسل واجب ہے، اور اکثر علماء نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی عورت پر غسل کر دینا چاہیے ایسی عورت کو۔ تو بہرحال الفاظ دیکھیے، بلل یہ بلتن کی جمع ہے، اور یہ قطروں کو کہتے ہیں، بلکہ قطروں کو نہیں، بلل جو ہے وہ تری کو کہتے ہیں، گیلا پن۔ والمرأة فیہ کالرجل، اور کہتے وہ احتلام بلا بلل، کہ ایسا احتلام جو تری کے بغیر ہو، گیلا اس میں کسی قسم کی تری نہ ہو، اور عورت اس میں مرد کی طرح ہے ظاہر روایت میں۔ وولادۃ من غیر رؤیت دم بعدها، اور بچے کی ولادت جب اس کے بعد کسی قسم کا کوئی خون ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے۔ پھر صحیح قول یہی ہے کہ اس صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، اور وہی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذہ وحقنہ، ان 2 چیزوں سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔
وہ کیا ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے لیکن اپنے عضو تناسل کے اوپر اتنا بڑا کپڑا وغیرہ لپیٹ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بالکل لذت محسوس نہیں ہوتی. تو اس صورت میں بھی اگر انزال نہیں ہوتا, مطلب منی وغیرہ نہیں نکلتی, اور صرف اس نے اس کے اوپر بڑا سا کپڑا لپیٹ کر اپنا ذکر بیوی کے اس میں داخل کر لیا بیوی کی شرمگاہ میں, تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوگا. ہاں اگر انزال ہو جائے پھر الگ بات ہے. حقنہ سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. یہ پرانے زمانے میں قبض کا ایک علاج ہوتا تھا جو انسان کے پچھلے سائڈ پہ ہوتا تھا, اور جو ہے اس میں ایک خاص طریقے سے یہ جو ہے نا علاج کیا جاتا تھا. عمومی طور پر اس میں جو ہے کوئی دوا کی کوئی بتی یا پچکاری وغیرہ جو ہے پچھلے والے مقام میں چڑھایا جاتا تھا. تو بہرحال علاج کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا. خرقہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ علاج, اپنا ذکر بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرنا, بخرقۃ کسی کپڑے کے ساتھ, مانعۃ من وجود اللذہ, ایسا کپڑا جو لذت کے وجود کے لیے مانع ہو, رکاوٹ ہو. وحقنۃ, اسی طرح حقنے سے بھی جو ہے وہ غسل واجب نہیں ہوتا. 7 سے 10 تک دیکھیے. وہ ادخال اصبع ونحوه فی احد السبیلین, کہتے ہیں انگلی داخل کرنا یا انگلی جیسی کوئی اور چیز داخل کرنا, فی احد السبیلین, انسان نے اپنے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں, مطلب اپنے عورت جو ہے اپنی اگلی شرمگاہ میں انگلی وغیرہ داخل کر لے یا کوئی اور چیز, یا پچھلی شرمگاہ میں, تو اس سے بھی انسان پر غسل واجب نہیں ہوتا, یعنی انگلی داخل کرنے سے. ہاں یہ بات الگ ہے, اگر ایک عورت نے اپنی اگلی شرمگاہ میں انگلی داخل کر دی اور اتنی زیادہ کہ اس کی وجہ سے عورت کو انزال ہو گیا, منی نکل آئی, تو پھر غسل واجب ہو جائے گا. صرف انگلی داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. وطء بہیمۃ, اسی طرح جانور کے ساتھ وطی کرنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. او میتۃ, مردار کے ساتھ بھی اگر انسان وطی کرتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. من غیر انزال, یہ دونوں کے لیے شرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ انزال نہ ہوا ہو, انزال نہ ہوا ہو. اگر ایک انسان نے جانور کے ساتھ وطی کی العیاذ باللہ, یا مردار کے ساتھ میت کے ساتھ کر لی, تو اور اس کو انزال ہو گیا, پھر تو اس پر غسل واجب ہے کیونکہ انزال ہو گیا. لیکن اگر انزال نہ ہو جائے, صرف وطی کی اس نے اور اپنا ذکر جو ہے وہ داخل کر دیا مردار میں یا جانور میں, تو پھر اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. البتہ وطی منی نکل آئے اور انزال ہو جائے تو پھر الگ بات ہے, ہم نے تفصیل پیچھے پڑھے گی. یہ بڑا اہم ہے. وہ اصابت بکر لم تزل بکارتها من غیر انزال, ایک اس طرح ہوا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایسی لڑکی سے جمع کیا, مطلب بیوی تھی, شادی کر لی, اور وہ باقرہ ہے, ٹھیک ہے, جس کو ورجن کہتے ہیں انگلش میں, باقرہ ہے. تو اس کے ساتھ جمع تو کیا, لیکن اس جمع اس طرح ہوا کہ نہ تو اس جمع کی وجہ سے مرد کو انزال ہوا, منی نہیں نکلی اس کی, ایک. اور دوسری بات, اور اس جمع کی وجہ سے بیوی کی پردے بکارت بھی زائل نہ ہوا. وہ جو پردہ ہوتا ہے جس کی بعد بیوی سیبہ بنتی ہے, بکارت کا جو پردہ ہے وہ بھی نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے, دونوں چیزیں نہیں ہوئی, نہ مرد کو انزال ہوا نہ بیوی کا پردے بکارت زائل ہوا. تو پھر ایسی صورت میں اس جمع سے غسل واجب نہیں ہوتا. وجہ ظاہر ہے, دیکھیے جی, انزال نہیں ہوا, ایک تو ادھر سے معلوم ہوگا اگر انزال ہو جاتا تو غسل واجب ہوتا, لیکن انزال نہیں ہوا. دوسری بات, اب اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ حشفہ کی مقدار اگر بیوی کے شرمگاہ میں مرد کا وہ داخل ہو جائے تو پھر غسل واجب ہے, تو علماء نے لکھا ہے کہ پردے بکارت اتنا آگے ہوتا ہے کہ اس میں حشفہ کی مقدار داخل نہیں ہوتی. تو اگر پردے بکارت جو ہے وہ موجود ہے, زائل نہیں ہوا, تو اس سے پتہ چل گیا کہ حشفہ کی مقدار اندر داخل نہیں ہوئی. اگر حشفہ کی مقدار تک اگر اندر داخل ہو جاتا تو وہ پردے بکارت زائل ہو جاتا, ختم ہو جاتا, ٹوٹ جاتا. تو جب وہ پردے بکارت ختم نہیں ہوا, ٹوٹا نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ حشفہ کی مقدار اندر داخل نہیں ہوئی. تو جب نہ حشفہ کی مقدار داخل ہوئی نہ انزال ہوا تو غسل واجب نہیں ہے. اصابہ کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا. یہ لفظ ذہن میں رکھیے, جمع, وطی, اصابہ, یہ سب ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے. مطلب ہوتا ہے بیوی کو پہنچنا, جمع کرنا. بکرن, باقرہ کے ساتھ. لم تزل بکارتها, جس سے اس کی پردے بکارت زائل نہ ہوا ہو. من غیر انزال, انزال بھی نہ ہوا ہو مرد کو, تو پھر ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. اب ہم آتے ہیں غسل کے فرائض کی طرف کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں. فضل فی فرائض الغسل, کہ غسل میں فی فصل ہے غسل کے فرائض کے بارے میں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے, عمومی طور پر آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ غسل کے جو ہے وہ 3 فرائض ہیں, وہی اصل ہے, جبکہ یہاں مصنف بتائیں گے کہ 11 فرائض ہے غسل میں. تو پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں.
فرماتے ہیں یفترض فی الاغتسال 11 شیئا کہ غسل کے اندر 11 چیزیں جو ہے 11 تقریباً چیزیں وہ 11 چیزیں ان 11 چیزوں میں سے پہلے یہ غسل الفم منہ کو دھونا، والانف ناک کو دھونا مطلب ناک میں پانی ڈالنا، والبدن مرتن اور پورے بدن کو ایک بار دھونا. یہی وہ 3 ہیں جو عمومی طور پر آپ سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ غسل میں 3 فرائض ہے، منہ میں نہ پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن کو ایک مرتبہ دھونا تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. ایسے ہی سنتے ہیں نا. تو جب ایسے سنتے ہیں تو یہی 3 اصل فرض ہے. آگے جہاں تک باقی 7 ہے نا 4 سے لے کر وہ 11 تک، وہ سارے کے سارے اس نمبر 3 کی وضاحت ہے. یہ جو ہم نے نمبر 3 میں پڑھا نا والبدن مرتن کہ بدن کو ایک مرتبہ دھونا، تو وہ سارے کے سارا بدن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ بھئی بدن کے فلاں حصے تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اب بدن کے فلاں سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. وہ سارا کا سارا اسی نمبر 3 میں آتا ہے. تو اب اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بھئی غسل میں صرف 3 فرائض ہے، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے کے پورے بدن کو اس طرح مکمل دھو لینا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے غسل کی فرائض. اور جہاں تک کتاب میں 11 ہے تو وہ باقی جو 7 ہے وہ نمبر 3 کی وضاحت ہے کہ پورے بدن کو اس طرح دھونا کہ کوئی ایک جگہ بھی اس میں خشک نہ رہے. اب وہ پوری کی پوری جگہ کون کون سی ہے اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک کر کے بتائیں گے. تو اسی کے انہوں نے الگ الگ شمار کر دیا. وہ حقیقت میں الگ الگ فرائض نہیں ہے، وہ اسی نمبر 3 کی وضاحت ہے. ذرا دیکھیے وَدَاخِلُ قُلْفَةٍ لَا عُسْرَ فِي فَسْخِهَا نمبر 4. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اور دھونا وغسل داخل قلفۃ اور دھونا قلفی کے اندر والے حصے کو لا عسر فی فسخها جس کے کھولنے میں مشکل نہ ہو. قلفہ ٹھیک ہے، قلفتن یہ عمومی طور پر اس کو کہتے ہیں کہ انسان جس انسان کو عمومی طور پر جب وہ ہو جائے یعنی ختنہ نہ ہوا ہو جس انسان کا، ٹھیک ہے، غیر مختون جس کو کہتے ہیں، یعنی جس انسان کا ختنہ نہ ہوا ہو، سنت نہ ہوا ہو، تو اس کی جو اگلی کھال ہوتی ہے نا جو اس کے عضو تناسل اور ذکر کے اوپر ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ذکر کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قلفہ. ٹھیک ہے، تو وہ قلفہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب غسل کریں گے آپ تو اس کو اس طرح اوپر اٹھا کر اس کے نیچے والے حصے کے اندر بھی پانی پہنچائے. عمومی طور پر انسانوں میں یہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ ختنہ ہو جاتا ہے، لیکن جس کا ختنہ نہ ہوا ہو تو اس کے اوپر ایک قلفہ سا بنا ہوتا ہے، ایک کھال ہوتی ہے، تو اس کو اٹھا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. لا عسر فی فسخها جس کے کھولنے میں کسی قسم کی مشکلات نہ ہو. تو تب وسرۃ ناف کو دھونا ضروری ہے. یعنی مطلب ناف میں عمومی طور پر گیلی ہو ہی جاتی ہے، اندر پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، لیکن جتنا اوپر حصہ ہے ناف کا جتنا حصہ نظر آ رہا ہے چمڑا تو اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے. وثقب غیر منضم اور ایسے سوراخ کو دھونا بھی ضروری ہے جو کہ ملا ہوا نہ ہو. یعنی انسان کے بدن میں انسان کے جیسے کہ کان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات سوراخ لگا لیتے ہیں جو کچھ لوگ، یا انسان کے بدن میں کسی جگہ کوئی کٹا ہوا ہے سوراخ ہے اور وہ آپس میں ملا ہوا نہیں ہے تو پھر اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. نمبر 7 پہ آ جائیے. وَدَاخِلِ الْمَظْفُورِ مِنْ شَعْرِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا لا داخل المظفور من شعر المرأة ان سر الماء في اصولها. یہ فرق ہے دونوں میں، مرد اور عورت کے درمیان میں اس غسل میں یہ فرق ہے، ذہن میں رکھیے. اگر ایک انسان ہے اس کے بال لمبے لمبے بال ہے، ٹھیک ہے، اور تو کیا اس بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے یا جو ہے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے؟ ایک بات. دوسری بات، کیا ان بالوں کو اندر سے دھونا بھی ضروری ہے یا بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے، صرف جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، غسل میں تو دونوں باتوں میں فرق ہے. پہلی بات کہ یہ بات تو ضروری ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی کہ جب وہ غسل کرے تو غسل کے دوران اندر جڑوں تک پانی پہنچائے، مرد بھی اور عورت بھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پورے بدن کو دھونا ضروری ہے، تو بدن میں تو بالوں کے نیچے والا حصہ جو چمڑا آتا ہے بالوں کے اندر چمڑا وہ بھی ضروری ہے، تو وہاں تک تو پانی پہنچائیں گے دونوں. لیکن جہاں تک بالوں کو دھونا ہے تو مرد جو ہے وہ بالوں کو بھی دھوئے گا. اگر ایک مرد ہے اس نے بڑے بڑے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو ان بالوں کی اس نے اگر چونٹیاں بنائی ہے، چوٹیاں بنائی ہے اور اس کو باندھا ہوا ہے بالوں کو، تو ان بالوں کو کھول کر ان بالوں کو تر کرنا اور ان کو دھونا ضروری ہے مرد کے لیے.
جہاں تک عورت کی بات ہے تو عورت کے لیے بالوں کو دھونا ضروری نہیں ہے. بالوں کی چوٹیاں کھول کے ان چوٹیوں کو کھول کے سارے بالوں کو گیلا کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں صرف اگر جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے مرد اور عورت کے غسل میں. تو فرماتے ہیں, اچھا پہلے الفاظ دیکھیں اس میں, المظفور, اس میں جو مظفور کا لفظ ہے ظفر سے ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے گوندنا, بالوں کی چوٹی بنانا. ٹھیک ہے, اور شعر بالوں کو کہتے ہیں. سرایسری کا مطلب ہوتا ہے سرایت کر جانا, پہنچ جانا. اصول جڑوں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وداخل المظفوری, اور گوندے ہوئے یا چوٹیوں والے بالوں کے اندر پانی پہنچانا, من شعر الرجل, آدمی کے بالوں میں سے, مطلقاً, یہ بہر صورت ضروری ہے, خواہ مطلب جڑوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے. تو مرد کے گوندے ہوئے بالوں کے داخلی حصے کا دھونا ضروری ہے. لا داخل المظفور من شعر المرأة, عورت کے بالوں کے باندھے ہوئے اور چوٹیاں بنائی ہوئی یا گوندے ہوئے بالوں کا اندرونی حصہ دھونا ضروری نہیں ہے. ان سر الماء فی اصولی ہی, اگر تو پانی جڑوں میں پہنچ گیا, پانی جڑوں میں پہنچ گیا تو بس یہ کافی ہے. وبشرت اللحیہ ولو کثیفۃ, داڑھی کے اندر, بشرہ چمڑے کو کہتے ہیں, داڑھی کے اندر جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ولو کثیفۃ, اگرچہ وہ داڑھی کیا ہو, کثیفہ ہو, اگرچہ وہ داڑھی کیا ہو. ہم نے پہلے بھی داڑھی کی 2 صورتیں پڑھی تھی اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے, تو اگرچہ وہ داڑھی جو ہے وہ مطلب کثیفہ ہے اور اس کے اندر سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, مطلب ہلکی داڑھی ہے یا گھنی داڑھی ہے, باہر صورت جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے. وبشرت الشارب, اسی طرح مونچوں کے اندر چمڑے تک پانی پہنچانا بھی ضروری ہے. شارب مونچے, بشرہ چمڑا. الحاجب, اسی طرح جو انسان کے ابرو ہوتے ہیں, جس کو کیا کہتے ہیں, یعنی سمجھ جائیے جو انسان کے آنکھوں کے اوپر نہیں ہوتا, جو بھو کے بال ہے, ٹھیک ہے, یا جس کو ابرو کہتے ہیں, ان کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا. والفرج الخارج, اور اسی طرح فرج خارج, یعنی جو عورت کی جو شرمگاہ ہے اس کا جو خارجی حصہ ہے اس کو بھی دھونا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں یہ اسی میں آتی ہے کہ مکمل جسم کو اس طرح دھوئے کہ کوئی جگہ خالی نہ رہے, تو ان کو دھونا ضروری ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ پھر غسل کی سنتیں شروع ہو جائے گی, اور آگے انشاءاللہ غسل کی کچھ مکروہات اور آداب وغیرہ آ جائے گی, ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کر لیں گے.